السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم اور کرم آپ کے اوپر ہوگا اور آپ خوش باش ہوں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، کھانا، گھر، ماں باپ، پروٹیکشن، امن۔ اگر ہم اپنے آس پاس دنیا میں اس وقت دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ فلسطین میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، نہ چھت ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے ان کے لیے کام بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ شکر کی وجہ سے نعمت جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور ناشکری کرنے سے نعمت چلی جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم نئی سورت شروع کر رہے ہیں، سورۃ الشمس۔ کیا مطلب ہے شمس کا؟ جی بالکل صحیح، سورج اس کا مطلب ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قسم ہے الشمسی سورج کی، اور قسم ہے ضحاہا اس کی دھوپ کی، اور قسم ہے القمری چاند کی، اذا جب کہ تلاہا وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے النہاری دن کی، اذا جب جلاہا وہ اس کو ظاہر کرے، اور قسم ہے اللیلی رات کی، اذا جب یغشاہا وہ چھا جائے اس پر، اور قسم ہے السمائی آسمان کی، وما اور اس کی جس نے بناہا بنایا اس کو۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے۔ اچھا جی میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی، تو ہر اس قسم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بہت ہی ضروری بات ہم کو بتانی ہوتی ہے۔ جب بھی قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو دو چیزوں کو یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور نمبر دو، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو آپ ہوش میں رہیں اور یعنی ہوشیار رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بہت ہی ضروری بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آج ہم پہلے پوائنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ نے کوئی ضروری بات لوگوں کو بتانی ہوتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ لوگ آپ کا یقین کریں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم۔ اور جیسے ہی آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو آپ سچ ہی بولیں گے اور آپ کوئی ضروری بات ہی بتائیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ تو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو یاد دلا دوں اور نصیحت کر دوں کہ آپ نے بہت دھیان سے رہنا ہے جب آپ واللہ کہیں یا اللہ کی قسم کھائیں۔ اس کو عادت نہیں بنانی اور اسپیشلی جھوٹ نہیں بولنا اللہ کا نام لینے کے بعد، کیونکہ آج کل بچوں نے ایک عادت بنا دی ہے کہ وہ اسکول میں ہر وقت ایسے کہتے ہیں واللہ، لیکن غلط بات کے لیے۔ وہ اپنے جھوٹ کا یقین دلانے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، جو بہت غلط بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت شروع کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورج کی قسم کھائی ہے۔ کیا سورج اس زمین کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے ہمارے لیے، بہت شدید گرم چیز ہے، لیکن ہم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ ہمیں گرمائش دیتا ہے اور روشنی دیتا ہے جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی حیرانی کی بات ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کسی گھر کو آگ لگی ہو
تو آگ بجھائی نہیں بجھتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے ہم کو، لیکن یہ آگ کا گولا اتنا بڑا ہے لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اس کی دھوپ کی اہمیت آپ کو اگر جاننی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز، یہ جو ناردرن کنٹریز ہیں، جو ٹھنڈے ملک ہیں، ان کے لوگوں سے پوچھیں کہ دھوپ کا ان کو کتنی قدر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رکھی ہے، اس سے ہم کو اپنی نمازوں کے وقت پتہ چلتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری فصلیں اگتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر ایسا درجہ حرارت رہتا ہے کہ ہم آرام اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں اور ہم ٹھنڈ سے مر نہیں جاتے، اور اس کی روشنی ہمارے دن کے کاموں کو آسان بنا دیتی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور بائی دا وے، دن کام کے لیے ہوتا ہے، سونے کے لیے نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی ہے جو آسمان کے اوپر ایک بہت ہی پیارا کیلنڈر ہے ہمارے لیے، اور یہ ہم کو بتاتا ہے کہ کس وقت مہینہ شروع ہوا اور کس وقت مہینہ ختم ہوا ہے، اور ہم آسمان کو رات کے وقت کالا کالا دیکھ کر ڈر نہیں جاتے کیونکہ چاند موجود ہوتا ہے۔ اور رات کیا کرتی ہے، جیسے چاند آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اور رات کیا کرتی ہے، سارے کاموں کو روک دیتی ہے تاکہ انسان سو جائیں، آرام کریں، اور ان کا جسم صحت پکڑے اور وہ اگلے دن خوشی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اٹھیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ اب آسمان کتنا خوبصورت ہے اور اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ آسمان ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا بھی ہے، جیسے آپ کے سر کے اوپر چھت ہوتی ہے تو آپ کو کتنی سکون ہوتا ہے نا کہ محفوظ ہیں ہم۔ اب آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اتنا بڑا چھت اللہ تعالیٰ دے دی ہے لیکن اس کے کوئی بھی ستون نہیں ہے۔ انسان کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کے ستون نہ بنائیں، اور اتنا بڑا آسمان اس کے کوئی ستون نہیں ہے۔ اگر اس کے ستون ہوتے تو پھر تو ہماری ساری زمین ستونوں سے ہی بھر جاتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کس طرح ہم کو بچاتا ہے، خلا میں سے کوئی بھی نقصان دہ چیز ہمیں تکلیف نہیں دیتی، اور آسمان چاہے رات کو دیکھیں چاہے دن کو دیکھیں خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہم ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو دعا مانگیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔